الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 ہم کر رہے تھے کہ وقت ہو گیا تھا، دوبارہ تھوڑا سا دوہرا کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے اولاد کے بارے میں کہ بچے کو بچیوں کے مقابلے میں دوہرا حصہ ملے گا، اور اگر صرف بیٹیاں ہوں تو ان میں سے اگر دو سے زیادہ ہوں تو ان کو پورے ترکے کا 2/3 ملے گا، یعنی 3 میں سے 2 حصے ان کو ملیں گے، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو پھر اس کو آدھا ملے گا۔ صرف بیٹیاں ہوں، ایک ہو تو آدھا پوری جائیداد کا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا، 2/3 ان کو ملے گا۔ تو اس میں اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان سارے حصوں کو لے کر چلیں تو آگے پھر بعض صورتوں میں حصے پورے نہیں ہوتے۔ اس میں پھر ہمارے جو روایتی علماء ہیں انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ اس کا جزا فکل نکال کر، ایلسیم نکال کر وہ ایک نسبت تناسب بن جاتی ہے، اس کے تحت حصے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہاں دیکھیے کہ 2 بیٹیاں ہوں مرنے والے کی، اور اس کا شوہر ہو یا بیوی ہو، والدین ہو، تو حصے پورے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک بیٹی ہو، آدھا اس کو دے دیں تو پھر کچھ اور شکلوں میں حصے پورے نہیں ہوتے۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ استاد گرامی نے ایک حل تجویز کیا ہے، وہ حل یہ ہے کہ فلاحن ثلث ما ترک کا جو الفاظ ہیں اس کو ما ترک کے معنی میں نہ لیا جائے، بلکہ پہلے حصے کے تحت لیا جائے، للذکری مثل حظ الانثیین والے حصے کے تحت لیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، کب؟ جب والدین وغیرہ کو حصہ دے دیں گے تب ملے گا۔ تو فلاحن ثلث ما ترک بھی اسی وقت ملے گا جب والدین وغیرہ کو دے دیں گے۔ یہ استاد گرامی نے حل نکالا ہے، اور انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ یہ مٹھائی بچوں کے لیے ہے، اگر ماں باپ ہوں تو ان کو 2 لڈو دے دیجئے، اب 2 ان کو دینے پڑیں گے، بعد میں باقی ڈبہ بچوں کے لیے چلا جائے گا۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے۔ تیسرا ایک حل میں نے پیش کیا تھا، وہ یہ کہ جس کا آگے چل کر آیت نمبر 176 میں مزید ثبوت مل جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم یہ جو بیچ میں ٹکڑا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ والی جو آیت ہے، اس کو ہم الگ لے لیں، یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ جب صرف اور صرف بیٹیاں ہیں، نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، تو اس صورت میں یہ حصہ تقسیم ہوگا، یعنی مرنے والے کے نہ والدین ہیں نہ بیٹے ہیں، تو اس صورت میں صرف بیٹیاں ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے، نہ شوہر ہے نہ بیوی ہے نہ والدین ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں یہ تقسیم ہوگا۔ اس کی دلیل آخر پہ جا کر 176 آیت میں ملتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو نکال لیں تو آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ ان امرؤن ہلک، اگر کوئی آدمی ہلاک فوت ہو، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اختن، تو اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو آدھا ملے گا جو اس نے چھوڑا ہے۔ کیس بالکل ویسا ہی بن گیا ہے جیسا وہاں تھا، ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا، ایک بہن ہے تو اس کو آدھا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر 2 ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے 2/3۔ وہاں کیا تھا؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی ما ترک کے الفاظ ہیں۔ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا۔ اب اگر مرنے والے کی صرف مرنے والا آدمی اس طرح سے مرے کہ اس کی ایک بہن ہو
تو بھائی اگر بہن مرے تو کیا ہوگا؟ بھائی پورے کا وارث ہو جائے گا، بھائی پورے کا وارث ہو جائے گا. اور اگر بھائی مرا ہے، بہن پورے کی وارث نہیں ہوگی، آدھے کی وارث ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں صرف کنسیڈر ہے ایک ہی بہن. اگر ایک بہن ہے اور تو تبھی اس کو، کیونکہ پورے کا وارث اس کا بھائی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے بھائی بھی اکیلا ہے، وہ بھی اکیلی ہے. تو اس کو اگر ہم یہاں سے قیاس کریں اس بات پر، کیونکہ حصے بالکل ویسے ہی ہیں، تو ہمیں یہاں ایک قرینہ مل جاتا ہے کہ یہ صورت ہے کہ جب مرنے والے کا شوہر یا بیوی موجود نہیں، والدین موجود نہیں، صرف اور صرف بیٹیاں ہیں. تو ان کو کیا ہوگا کہ صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو پورے ترکے کا، اب جو کہ باقی بچنے کا سوال نہیں ہے، پورے ترکے کا 2/3 ملے گا. اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اس کو آدھا ملے گا. ایک تو یہ قرینہ ہو گیا. دوسرا قرینہ یہ ہے کہ یہ جو آگے جملہ بولا ہے کہ والے ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، یہ جملہ اگر پیچھے جملے سے جڑا ہوا ہے کہ بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹے اور بیٹیاں مکس ہیں، تو پھر یہ ان کان لہ ولد کا جملہ نہیں بولنا چاہیے. تو وہ دونوں اصول الگ ہیں. آگے یہاں سے بالکل نئی بات شروع ہو رہی ہے، والے ابویہ. تو اب فرمایا کہ جو والدین ہیں ان دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے، 1/6 ہے دونوں کے لیے ترکے میں سے، یعنی پورے ترکے کا حصے کر لیے جائیں گے. تو 1/6 والد کا، 1/6 والدہ کا. یہاں دونوں کو برابر رکھا ہے. میں پچھلے نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جینڈر کی بنیاد پر تقسیم اگر ہوتی تو یہاں پر بھی ماں کو آدھا ملتا باپ کے مقابلے میں، لیکن برابر دیا گیا ہے. 2 جگہ پہ اللہ نے برابر کیا ہے، دوسرا ابھی آگے آتا ہے. مما ترک ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر دونوں والدین کو صرف 1/6 ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ ولد، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر ساری جائیداد کے وارث ماں باپ ہوں گے. ٹھیک، یعنی کوئی بھی موجود نہیں ہے بچوں میں سے، نہ بیٹیاں نہ بیٹا، تو پوری جائیداد کے وارث والدین ہو جائیں گے. یہ اس بات کا قرینہ بن رہا ہے کہ والدین کی موجودگی میں یا بچوں کی موجودگی میں وارث صرف یہی رہ جاتے ہیں. فوارثہ ابواہ فلأمہ الثلث، تو جب صرف والدین ہوں وارث تو پھر اب ماں کے مقابلے میں باپ کو ڈبل ملے گا. تو والدہ کو 1/3 ملے گا اور باقی 2/3 جو ہے وہ والد کو ملے گا، مرنے والے کے والدین کو. اب یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے، جینڈر نہیں ہے. وہ ایک وجہ جو قرآن مجید میں اسٹیٹڈ ہے وہ آگے چل کر واضح ہوگی، وہ یہ کہ جو مرد ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ذمہ داری ڈال دی ہے، تو اخراجات سارے اس کو کرنے ہیں. تو اس لیے پھر وراثت میں اس کا ہاتھ مضبوط کیا گیا، یوں سمجھ لیجیے. ایک وجہ یہ ہے جو قرآن مجید میں اسٹیٹڈ ہے، وہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن آگے چل کر زیر بحث آئے گی. تو پہلا کیس ہو گیا کہ والدین اگر اولاد ہے تو والدین کو صرف 1/3 میں شریک ہوں گے دونوں ماں باپ، اور اگر والد بچہ بھی موجود ہے تو پھر بیٹا اور بیٹی کوئی بھی موجود نہیں ہے تو پھر وراثت جو ہے پوری وہ والدین کو ملے گی. اور فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی جو ماں ہے اس کو 1/6 ملے گا. یعنی اگر والدین موجود ہیں، اولاد موجود نہیں ہے اور بہن بھائی موجود ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھائیوں کو کچھ حصہ ملے گا. وہ کیا ہوگا کہ ماں کو دوبارہ پہلے والے حصے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، 1/6 والے، دونوں کو 1/6 ملے گا، تو باپ کو بھی وہی ملے گا. تو بہن بھائی جو ہیں وہ جگہ لے لیں گے بچوں کی، بس اتنا سا فرق پڑے گا کہ اگر میت فوت ہوئی ہے، اس کے بچے نہیں ہیں لیکن اس کے والدین بھی ہیں اور اس کے بہن بھائی بھی ہیں، تو اب
پورے کا پورا والدین کو نہیں ملے گا، وہ بہن بھائی بچوں کی جگہ پہ آ جائیں گے، تو والدین کو وہی حصہ ملے گا جو پہلے بچوں کی صورت میں مل رہا تھا، اور باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، تو یہ حصے تقسیم کیے جائیں گے وصیت پوری کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کر رکھی ہوگی یا جو مرنے والے پر قرض ہوگا وہ ادا کرنے کے بعد، جو بھی اس کے اوپر لائبلٹیز ہیں وہ پہلے ادا کی جائیں گی، وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ دین کے اندر قرض بھی ہوتا ہے، بیوی کا حق مہر بھی ہوتا ہے، اگر ادا نہیں کیا تو وہ کر دیا جائے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو بھی لینا دینا لوگوں کا ہے وہ دینے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ پہلا حق مرنے والے ہی کا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں ادا کر دی جائیں، اس نے اگر کوئی قرض دینا ہے، اس نے اگر کوئی چیز کسی کرنی ہے تو وہ پہلے صاف کر دیا جائے معاملے کو۔ تو اب والدین سے جو حکم شروع ہوئے ہیں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں۔ اگر اولاد نہ ہو تو وارث والدین ہی ہیں، اولاد نہ ہو اور بہن بھائی نہ ہو تو پورے ترکے کے وارث والدین ہیں۔ اگر اولاد ہو تو والدین کو 1/3 میں دونوں کو شامل کیا گیا ہے، اگر دونوں موجود ہوں دونوں کو 1/6 ملے گا، 1/6 1/6۔ اور اگر بہن بھائی بھی ہیں، بچے نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں اور والدین ہیں، تو اس صورت میں والدین کو وہی حصہ ملے گا جو بچوں کی صورت میں دیا گیا ہے، اور بہن بھائی جو ہیں وہ بچوں کی جگہ لے لیں گے۔ یہ تو اب بہن کو اپنے بھائی کے مقابلے میں آدھا ملے گا، وہی جو اصول بچوں کے بارے میں وہی یہاں پر چلے گا۔ اور یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں یہ پورے کے حصے دیے جائیں گے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا آیتوں کو پڑھتے ہی ذہن میں کہ اچھا میرے والدین کو اللہ نے زیادہ دے دیا، کیونکہ پورے ترکے میں سے 1/3 ان کو چلا گیا، تیسرا حصہ والدین کو چلا گیا ہے۔ یا اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اچھا بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ نہیں دے دیا، 2/3 ان کو دے دیا، آدھا آدھا کر دیتے، آدھا والدین کو مل جاتا، آدھا بچوں کو۔ کسی کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دونوں والدین کو 1/6 ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وراثت کا بڑا حصہ والدین کو جا رہا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ میں سے یا تمہارے بچوں میں سے دو کا موازنہ، چونکہ اوپر حصے ہی دو کے بیان ہوئے ہیں، اصل میں دیکھا جائے تو والدین اور بچوں کا موازنہ ہو رہا ہے۔ تو تمہارے آبا اور تمہارے بچے، تم نہیں جانتے ان میں سے تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے، کس کو وراثت زیادہ دینے سے تمہیں فائدہ ہوگا، تم یہ نہیں جان سکتے ہو۔ تو اس لیے فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس فریضے کے طور پر قبول کرو۔ اب تمہیں اتنا ہی دینا، خواہ تمہیں اپنے بچوں میں فائدہ نظر آ رہا ہو کہ ان کو زیادہ دینا چاہیے تھا، خواہ والدین کو زیادہ دینا چاہیے تھا، ہر صورت میں اب خدا کا دیا ہوا یہ فریضہ ہے جو تمہارے کام آئے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم جان سکتے ہوتے تو میں خود وراثت کا قانون نہ بناتا، تمہیں کہتا کہ اقرب لکم نفع کے طور پر جس کو زیادہ اچھا لگے تمہیں اس کو دے دو۔ مثلاً بچے چھوٹے ہیں تو والدین کے کنٹرول میں رہنا چاہیے تو آپ والدین کو دے دیتے، بچے بڑے ہیں سمجھدار ہیں تو آپ بچوں کو دے سکتے تھے، کیونکہ پتہ ہے آپ بچے نقصان نہیں کریں گے، سنبھال لیں گے۔ یا معلوم ہے کہ بچے ذرا بیوقوف سے ہیں تو سادہ وراثت جو ہے وہ والدین کی طرف چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے اگر ہم یہ جان سکتے کہ ایہم اقرب لکم نفع۔ تو اب چونکہ ہم نہیں جان سکتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے یہ مقرر کر دیا گیا، اب ہمیشہ اسی اصول پر تقسیم ہوگا، خواہ والدین کے پاس جانے سے زیادہ فائدہ ہو، خواہ بچوں کے پاس جانے سے زیادہ فائدہ ہو، ہر صورت میں اب ایسا ہی تقسیم ہوگا۔ تو گویا میں نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر یہ فرض کر دیا ہے تمہارے اوپر۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی اس قانون کی بنیاد اللہ کے علم و حکمت پر ہے
وہ حکمتیں جو ہیں وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں، بعض اوقات بیان نہیں کرتے، لیکن خدا کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی حکمت ہمارا امتحان ہے، اور مال دولت امتحان کی بہت طاقتور مشکل ترین سوالات میں سے ہے۔ تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وراثت کا قانون دراصل ہماری آزمائش کے لیے آ گیا ہے، اس لیے اس کا اختتام جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ میں کیا گیا، وہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ اب اگلا حصہ شروع ہو گیا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہا گیا ہے کہ شوہروں کے لیے جو بیویاں چھوڑیں ان کا پورا آدھا ان کو مل جائے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو، یعنی بیوی کے اگر بچے نہیں ہیں تو تمہیں پورا آدھا مل جائے گا۔ یہ اس لیے جملہ بولا گیا ہے کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، بیوی کے دوسرے شوہر سے بھی بچے ہو سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہو سکتے ہیں، اگر اس سے ہیں تب بھی یہی کیس ہو جائے گا، اور اگر دوسرے شوہر سے ہیں تو تب بھی یہی کیس ہو جائے گا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ترکے میں سے آدھا مل جائے گا اگر اولاد نہیں ہے، نہ اس کے کسی اور شوہر سے، یعنی بیوی کی سگی اولاد ہونی چاہیے، خواہ مرنے والے کی طرف سے یا اس کے اپنے پہلے کسی شادی کی وجہ سے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 ہو جائے گا، چوتھائی حصہ ہو جائے گا ان کے ترکے کا، مما ترکنا جو انہوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، ان کی جو خواتین نے وصیت کی ہو اس کو پورا کرنے کے بعد، یا ان کا کوئی قرض ہو تو ان کو دینے کے بعد۔ تو اب یہ اگلا حکم آ گیا شوہر اور بیوی کے بارے میں کہ بیوی کو شوہر کو اپنی بیوی کا آدھا ملے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ، اور اگر اب آگے بیویوں کا حصہ ہوگا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، بیویوں کو تمہارے ترکے کا 1/4 ملے گا، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے بچے نہیں ہیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور اگر ان کے بچے ہیں، اگر تمہارے بچے ہیں تو ان کے لیے پھر 8واں حصہ ہوگا، 1/8 مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس ترکے میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، اور یہ بھی وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ تو اب کتنے حصے ہو گئے؟ صرف اولاد ہو، مکس ہو تو بچوں کو اپنی بہنوں کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، صرف عورتیں ہوں تو پھر ان کو ایک بچی ہو تو صرف ایک بچی وارث ہے اور کوئی وارث ہے نہیں تو اس کو پھر آدھا ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا۔ اگر والدین موجود ہوں اور اولاد ہو تو دونوں کو 1/6 ملے گا، ایک ہے تو 1/6 اس کو مل جائے گا، باقی بچوں میں تقسیم ہو جائے گا، دونوں ہیں تو دونوں کو 1/6 مل کر باقی بچوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر پورے ورثے کے ماں باپ وارث ہوں گے، اور اس صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا، اور اگر بچوں کی جگہ بچے تو نہیں ہیں لیکن بہن بھائی ہیں مرنے والے کے، تو پھر والدین کا حصہ وہی ہو جائے گا جو اولاد کی صورت میں ہے، یعنی کم ہو جائے گا، دونوں کو 1/6 ملے گا، اور بہن بھائی جو ہیں وہ بچوں کی جگہ پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کے بعد آگے ہے کہ اللہ نے بتایا کہ میں نے اس کو کس وجہ سے مقرر کر دیا ہے، کیونکہ تم نہیں جان سکتے کہ تمہارے لیے کس کو دینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ بچوں اور والدین کے درمیان جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ کس اصول پر کی ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ شوہر کا حصہ کتنا ہے۔ شوہر اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو پورے آدھے ترکے کا وارث ہوگا، آدھا ترکہ جو ہے وہ اس کے بہن بھائیوں کو چلا جائے گا، جو بعد میں وہ یہاں بیان نہیں ہوا، وہ بعد کے اجتہادی مسائل میں شامل ہیں، اور اگر اولاد ہے تو پھر 1/4 ملے گا شوہر کو، باقی اس کے بچوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر شوہر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو بیوی کے لیے 1/4 ہوگا اگر بچے ہیں، اور اگر بچے نہیں ہیں تو ان کے لیے 1/8 ہوگا، یعنی 8واں حصہ ہوگا۔
آگے ایک نیا ضابطہ آ رہا ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ۔ اگر کوئی آدمی، یہاں پر اب اختلاف ہو گیا ہے، یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر اختلاف ہوا۔ ایک وہ مقام ہے ما ترک والا جو میں نے پچھلی دفعہ واضح کیا تھا کہ ما ترک میں اگر فلہن ثلث ما ترک کو ما ترک کے معنی میں لے لیں تو اگلے حصے پورے نہیں ہوتے۔ جب حصے پورے نہیں ہوتے تو پھر LCM نکالا گیا اور حصے مقرر کیے گئے، اور استاد گرامی نے ایک حل پیش کیا، ایک اور حل میں نے پیش کر دیا ہے، تو 3 سلوشن نکالے گئے اس مسئلے کے کہ حصے کیسے پورے کیے جائیں گے۔ استاد گرامی کا حل یہ تھا کہ ما ترک وہ ہوگا جو ماں باپ کو دینے کے بعد، شوہر کو دینے کے بعد بچے گا، اس میں سے بچیوں کو آدھا ملے گا یا 2/3 ملے گا۔ اور تیسرے حل میں یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بچیاں جو ہیں یہ صرف اس وقت صورت میں وارث بنیں گی جب کوئی اور وارث نہ ہو، اس صورت کا کیس ہے۔ جب باقی والدین موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں، تو پھر یہ اسی طرح سے وارث ہوں گی جس طرح سے مکس اولاد وارث ہوتی ہے۔ اب یہ دوسرا کیس جو ہے وہ یہاں پر مشکل ترین ہے کہ اگر کوئی آدمی یورث و کلالتن، پرانے جو ہمارے روایتی علماء ہیں وہ یورث و کلالتن کا ترجمہ کرتے ہیں جو کلالہ ہوتے ہوئے مورث ہو، یعنی جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ کلالہ ہو۔ ایک معنی یہ ہے، کلالہ کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جس کے والدین یا والدین اور اولاد نہ ہو، وہ کلالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہے وہ بہرحال۔ تو وہ آدمی جو کلالہ ہو اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو، روایتی علماء نے یہ مطلب لیا ہے۔ وارث اس کا کوئی نہیں ہے، نہ والدین ہیں نہ بچے ہیں، لیکن اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ استاد گرامی نے، اور وہ بہترین حل ہے ابھی تک جو میرے سامنے آئے ہیں، اس میں بہترین حل ہے کہ یہ آپ یورث جو ہے وہ باب افعال سے لے لیں۔ تو اگر کسی آدمی کو کلالہ ہونے کی بنیاد پر وارث بنایا جائے، اس سے وہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے جو آگے میں بتانے والا ہوں کہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جھگڑا یہ پیدا ہوتا ہے روایتی علماء کے طریقے پر کہ اگر کوئی آدمی مورث ہے، یعنی کسی کی وراثت اس حال میں تقسیم ہو رہی ہے کہ وہ کلالہ رشتہ دار موجود ہیں اس کے، اور کوئی نہیں، اس کا وہ خود کلالہ ہے، اس کے نہ والدین ہیں نہ بچے ہیں، اس کا اگر کوئی بھائی ہو یا بہن ہو تو ان کو 1/6 دیا جائے گا دونوں کو۔ یعنی ایک آدمی ایسا فوت ہوا ہے کہ جس کے والدین نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، اب اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے تو ان دونوں کو 1/6 دیا جائے گا، اور اگر ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ ہیں تو پھر سب کو 1/3 میں شریک کر دیا جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی بھائی ہے تو 1/6 دیا جائے گا، ایک ہی بہن ہے تو اس کو بھی 1/6 مل جائے گا۔ یہاں پر بھی برابر ہے، بہن اور بھائی دونوں، یہاں پر بھی وہ جینڈر کا ایشو اس کے خلاف جاتی ہے بات۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ بہن بھائی زیادہ ہیں، ایک بھائی یا ایک بہن نہیں بلکہ ایک بھائی اور ایک بہن، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے، یا 2 بھائی اور ایک بہن ہے، یا 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے، جو بھی پھر ہے وہ ان سب کو پھر 1/3 ملے گا، وہ 1/3 سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب استاد نے جو حل پیش کیا وہ اس میں اب کیا صورتحال ہوتی ہے کہ یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا بھائی، بہن بھائی کون ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جو پچھلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو بس وہ بچوں کی جگہ آ جائیں گے۔ اب یہاں کیا صورتحال ہے؟ پھر ہمارے روایتی علماء نے خیال کیا کہ شاید یہ سوتیلے بہن بھائیوں کے لیے، سوتیلے بہن بھائیوں کے لیے، لیکن کلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہاں وہ بچوں کی طرح پورے کے وارث بن رہے ہیں، جو ماں باپ سے بچے گا سارے کے وارث وہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 1/6 میں وارث ہوں گے،
اور آخری جو آیت جو بھی ہم نے دوبارہ دیکھی ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ بہن بھائیوں کو پورا مل رہا ہے، کہ اگر ایک بہن ہے تو اس کو بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے، اور اگر ایک بھائی ہے تو پورے کا وارث ہوگا. یعنی ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا صرف ایک بھائی ہے تو وہ وارث ہو جائے گا، فطری سی بات ہے. لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو یوں حل کیا کہ یہ ستیلے بہن بھائی ہیں. اب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ستیلے بہن بھائی ہیں تو پھر حقیقی بھائیوں کے لیے بعض صورتوں میں پیسے نہیں بچتے. اگر پچھلے وارث مان لیے جائیں اور مثال کے طور پر اس مرنے والے کی ماں موجود ہے، والد نہیں ہے اور اولاد نہیں ہے، ماں موجود ہے، شوہر موجود ہے، اور تو سگے بھائی بیچارے محروم رہ جاتے ہیں، وہ ستیلے بھائی لے جاتے ہیں، کام خراب ہو جاتا ہے. اس طرح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو استاد گرامی نے حل پیش کیا، سب سے عمدہ حل وہی ہے ابھی تک جو میرے سامنے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کو کلالہ رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر وارث بنایا جائے، آدمی کو یا عورت کو. مثال کے طور پر میرے کوئی وارث نہیں تھے، نہ والدین تھے نہ بچے تھے، تو میں نے کہا جی میرا فلاں چچا میرا وارث ہوگا، تو میں نے کلالہ کی بنیاد پر اپنے چچا کو وارث بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ استاد کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے چچا کو وارث بنایا ہے تو اس کا کوئی بھائی بہن ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. مرنے والے نے ایک ہی آدمی کو وارث بنایا ہے، اس نے باقی مثلا میرے چچا کو میں نے وارث بنا دیا، لیکن میرے تایا بھی تھے، میری ایک پھوپھی بھی تھی، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ استاد نے حل پیش کیا ہے. ایک اور حل ہے، وہ ہمارے ایک شاگرد کا ہے. وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کلالہ جو ہے وہ دراصل صرف اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر والدین ہوں اور بہن بھائی ہوں تو پھر پورا ورثہ تقسیم نہیں ہوگا، اس اصول پر تقسیم ہوگا. لیکن وہ پچھلی آیت اس کے خلاف جاتی ہے، جو ہم آیت نمبر 12 میں جملہ ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بہن بھائیوں کو بچوں کے برابر قرار دے دیا گیا ہے، تو یہ آیت اس کے خلاف جائے گی. تو اس لیے استاد کا جو فہم ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس میں، استاد گرامی کا. تو اب اس میں ان کے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اس میں وہ مسائل پیدا نہیں ہوتے جو روایتی طریقے میں پیدا ہوتے ہیں. دوسرے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر سب پیچھے دیکھ لیجئے کہ وصیت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کیے ہیں، کیونکہ خالی من بعد وصیت ان سے بات ادا ہو جاتی تھی. تو ہر جگہ پہ وصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے، فعل استعمال کیے. یوسی بہا آیت نمبر 12 میں، یا آیت نمبر 12 میں شروع میں جہاں پہ ماں باپ کا ذکر ہوا تھا، من بعد وصیت یوسی بہا، اس کا فاعل کون ہے؟ مرنے والے نے جو وصیت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اس کے بعد جب ذکر آیا شوہر کا تو اس میں آ گیا کہ وصیت یوسینا، عورتوں کا ذکر آیا تو یوسینا بہا آ گیا، وہ جو عورتوں نے وصیت کی ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یعنی جو مرنے والا ہے اس کی وصیت کے لیے اس کو فاعل بنایا گیا. لیکن یہاں کیا ہوا کہ یہاں مجہول بنایا گیا ہے، یعنی اس میں فاعل نہیں بنایا گیا. یوسا بہا، جو وصیت کی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، تو یہ استاد کے حق میں جاتا ہے کہ یہاں پر جو یورث ہے وہ بھی مجہول ہونا چاہیے، جس کو وارث بنایا گیا ہے اور جو وصیت اس کی طرف سے کی گئی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد. تو یہ استاد کے حق میں کافی مضبوط دلیل ہے. تو اس اعتبار سے اب قانون یہ بنے گا استاد گرامی کی رائے کے مطابق کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں وارث بنایا جائے کہ کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پر، تو اس نے جس کو وارث بنایا ہے، مرنے والے نے جس کو وارث بنایا ہے، اس کی اگر بہن بھائی ہیں تو ان میں اس طرح سے تقسیم ہوگا. اور وہ تقسیم کیا گیا کہ ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو تو ان دونوں کو 1/6 ملے گا ایک ایک ہونے کی صورت میں. اگر وہ زیادہ ہیں، یعنی ایک
بھائی اور ایک بہن اکٹھے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 1/3 میں شریک کیا جائے گا، یعنی 1/3 سے کسی صورت میں بھی زیادہ ان کو نہیں دیا جائے گا، باقی جو ہے وہ جس کو وارث بنایا گیا اس کو چلا جائے گا، یعنی 1/3 ان کو دے دیا جائے گا، باقی جو وارث جس کو بنایا گیا ہے اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جو وصیت کی گئی ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اور جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ آگے فرمایا غیر مضارن، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اب یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ یہ پورے قانون کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے، وصیت کے ساتھ ہو سکتا ہے، قرض کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے قرض جھوٹا قرار دے دیا تاکہ بچوں کو یا بھائیوں کو کم حصہ ملے، تو مثال کے طور پر اس قانون کے مطابق میرے اگر بچے نہیں ہیں تو میرے بہن بھائی وارث ہوں گے، لیکن میری بیوی نے خیال کیا کہ بھائیوں کو کیوں جائے، ہم ایک قرض بنا لیتے ہیں، تو اس نے اپنی بہن کو کہا کہ تم کہنا کہ ساجد نے مجھ سے قرض لیا ہوا تھا اتنا، تو جتنا بھائیوں کا حصہ بن رہا تھا وہ قرض کی شکل میں ادھر چلا جائے گا، تو میں اپنی بہن سے لے لوں گی مثال کے طور پر۔ تو یہ اس طرح قرض کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وصیت ایسی کی جا سکتی ہے جس میں صحیح حصے داروں کے حق مارے جا سکتے ہیں، یا اس کا تعلق اس حکم سے ہو سکتا ہے جو قریب پڑا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم نے وارث بنایا میں اس کو تو دے ہی رہا ہوں 2/3، لیکن اس کے بہن بھائیوں کو بھی دے رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ تم ان کا حصہ کم کر کے جس کو وصیت کی گئی ہے اس کو ہی زیادہ دے دو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے فرمایا وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یعنی یہ جو میں وراثت میں یہ تبدیلی جو کر رہا ہوں، تم نے جو وارث بنایا تھا اس میں میں جو تبدیلی کر رہا ہوں، تو یہ تمہاری وصیت کے مقابلے میں اللہ کی وصیت ہے، اس کو تم ہلکا پھلکا نہیں لینا۔ واللہ علیم حلیم، اور البتہ جس سے غلطی سے ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بردبار ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت دیا ہے اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو میں نے وراثت کا قانون دیا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، مقرر کر دیے گئے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ حدود کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے ہم تجاوز نہیں کریں گے، اس میں کمی نہیں کریں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا اور اس طرح سے حصے تقسیم کر دے گا، نقصان ہو رہا ہے بعض صورتوں میں، بعض تمنا کرنے والوں کا، تو مثال کے طور پر بیوی بچے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بس 1/4 ملے گا، یا یہ ہوگا چچا کو مل گیا، اس کو مل گیا، اس کو مل گیا، والد صاحب کو مل گیا، بچوں کو ملنا چاہیے تھا، سب کچھ جو کچھ ہے اس میں چونکہ ہمارا امتحان ہے، فریضۃ من اللہ سے یہ پیش نظر ہے کہ امتحان ہے، اس امتحان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر دو، جو تمہیں دنیا میں نقصان ہو رہا ہے اس سے گھبراؤ نہیں، جو گھاٹا سا محسوس ہو رہا ہے اس سے گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت کچھ پا لینا ہے۔ تو اس کو یہ خیال نہ کرو کہ وراثت میں یہ چیزیں تقسیم کرنے کے بعد تمہیں کوئی نقصان ہو جائے گا، بلا شبہ کچھ حصے کم ملیں گے، تمہارا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں بچوں کو زیادہ دے دیتا، تمہارا دل چاہ رہا تھا کہ میں والدین کو زیادہ دے دیتا، یا بہن بھائی چاہ رہے ہوں گے ہمیں زیادہ مل جاتا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ مشکل اس میں یہی ہے کہ ہماری پسند کے مطابق پیسے تقسیم نہیں ہو رہے، تو اس لیے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیہَا، تو جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے ان حدود کو توڑا جو اوپر بیان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کر دے گا، خالدًا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، تو اس کے لیے نہایت ہی ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وراثت کے اس قانون کی اہمیت کیا ہے۔ وراثت کے پیسے کھانے نہیں چاہیے، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق تقسیم کر دینے چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی نقصان محسوس ہو رہا ہے تو خدا کی خاطر اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ بیٹیوں کو دینے
میں ہمیں نقصان محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گھر میں پیسہ چلا جائے گا، تو کوئی بات نہیں ہے، خدا کی خاطر اس کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت والے دن پکڑے جائیں گے۔ وقت ہو گیا ہے تو یہاں روک لیتے ہیں، اگلی آیت نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔